بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 649 ملاحظہ فرمائیں۔ فضول باتیں مت کرو، یہ جنگ ہے فنا اور بقا کی۔ جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، جنگ میں اخلاقیات کے اصول کام آتے تو وہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے اور جو میرے ساتھ ہوا۔ ایک دم اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر در سے دروازہ بند کر کے بھاگ گئی۔ میں چند سیکنڈ بے وقوفوں کی طرح کھڑا رہا، پھر شکست خوردگی کے احساس سے مفاہمت کر کے واپس ہوا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ جابر کی ہونٹوں پر فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ تسلی ہو گئی؟ میں نے دھاڑ کے کہا، جابر مجھے مجبور مت کرو کہ میں انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں۔ اپنی وجہ سے نہیں، دوسرے بہت سے لوگوں کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، جن کی سلامتی کا میں ذمہ دار بن گیا تھا۔ مجھے مشتعل کر کے جان جانے کا رسک مت لو۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جان سے جاؤں گا تو تم کیسے جاؤ گی اس دنیا سے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ اب وہ پرسکون مگر میں اندر سے کھول رہا تھا اور ان سب حقائق کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے ضابطۂ حیات کی اخلاقی اصولوں سے متصادم تھے۔ یہ کام حرام کھانے سے کم مشکل نہ تھا، مگر مجبوری آدمی سے سب کچھ کرا سکتی ہے۔ رابعہ اور نازو تیار تھی، مگر ان کے چہرے دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی ہیں۔ خود غالب سخت نروس تھا اور کلیم اللہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور سیف اللہ کی خالی چارپائی پر سورما سو رہا تھا۔ جابر نے یہ سب قطعی بے حسی کے ساتھ دیکھا۔ بہت دیر کی تم نے، غالب نے بگڑ کے اور چلا کر کہا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا تجھے؟ کچھ نہیں، تم چلو سب کو لے کر۔ رابعہ، نازو، کیا سنا نہیں تم نے؟ چلو۔ غالب نے کہا، کلیم کو اپنے ساتھ رکھو۔ جاؤ سکندر، ان کو گاڑی تک لے جاؤ۔ اور تم؟ میں بھی چل رہا ہوں یار، غالب نے کہا۔ چلو نکلو۔ اس نے تقریباً مجھے دھکیل کر کنڈی لگا دی۔ رابعہ اور نازو لڑکھڑاتی ہوئی آگے جا رہی تھی اور کلیم کو اپنے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ غالب نے باہر سے کنڈی لگائی تو میں نے کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ غالب نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ سب ہو چکا جو ہونا تھا، اب تو بس نکل چلو۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ۔ جابر نے اپنی جیبوں میں اور ڈیش بورڈ پر دیکھا۔ سگریٹ ماچس تھی میرے پاس، شاید اندر ہی رہ گئی۔ وہ اتر کے واپس گیا۔ موقع پاتے ہی میں نے کہا، سیف اللہ اور مرجان کہاں ہیں؟ کمرے میں، غالب نے کہا اور میرے ہاتھ میں کاغذ کا ایک رکا تھما دیا۔ رابعہ اور نازو پچھلی سیٹ پر تھی اور غالب بھی انہی کے ساتھ کھڑکی سے لگا بیٹھا تھا۔ کلیم کو انہوں نے اپنے بیچ میں بٹھا لیا تھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں چاچا؟ وہ بار بار پوچھ رہا تھا۔ اپنے گھر۔ تم اپنے چاچا کا گھر نہیں دیکھو گے؟ غالب نے کہا۔ اور بابا اماں، وہ پہلے کیوں چلے گئے؟ جابر کے آتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں رابعہ کو روتے دیکھا۔ وہ منہ کھڑکی کی طرف کیے چپکے آنسو بہا رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ 10 سال کے کلیم کو پتہ نہ چلے۔ نازو درمیان میں زیادہ مجبور تھی کہ اس سے باتیں کرے، اس سے مسلسل جھوٹ بولتی رہے، اسے تسلیاں دیتی رہے اور بہلاتی رہے کہ ہم اس کے ماں باپ سے ملنے ہی جا رہے ہیں۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی میں نے مٹھی کھول کے وہ کاغذ کا رکا نکال لیا۔ اس پر شکستہ خط میں لکھا تھا، میرا بھائی، تم پر اللہ کا فضل ہو، ابھی ہم اپنا بچہ خدا کے بعد تم کو سونپتا۔ ہم کاغذ پر اس کا گاؤں لکھا ہے، ادھر تم کسی سے ہمارا والد صاحب کا حویلی پوچھے گا تو بتائے گا اس کا نام عظمت اللہ تھا اور ہمارا دادا کا نام پر گاؤں کو گڑی حکمت بولتا ہے۔ راستہ اچھی طرح سمجھ لو، بہت آسان ہے۔ ادھر کلیم اللہ کا پھوپھی ہے، وہ اس کا ماں بنے گا اور اس کا پرورش کرے گا۔ گڑی حکمت پہنچانے کے بعد تمہارا ذمہ داری ختم۔ اس دنیا میں ہم تمہارا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ تم ہمارا خاندان کو واپس اپنا زمین کا مالک اور وارث بنایا۔ ہم جانتا تھا کہ یہ کام اس کا باپ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرشتہ لوگ کو کلیم کا چاچا بنا کے بھیجا۔ مرجان بے وقوف عورت اس دنیا میں ہمارا بہت ساتھ دیا، ابھی ادھر بھی ہمارا ساتھ جانے کا ضد کرتا ہے، بولتا ہے ابھی کیا غم ہے، کلیم اللہ اپنوں میں پہنچ جائے گا، اپنا زمین کا مالک ہوگا، اس کو جانے دو۔ اچھا ہوتا اگر ہم سب ساتھ جاتے، لیکن یارا جو اللہ کا مرضی، ہم مرجان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہمارا غلطی معاف کرنا،
اللہ ہمارا غلطی معاف کرے کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہوا. اگر زندہ رہتا تو شاید ہم بھی پہنچ جاتا، مگر ہم نہیں بچے گا. ہمارا ٹانگ اندر سے ختم ہو گیا ہے، اس میں پیپ پڑ گیا ہے، زخم کا زہر پھیل رہا ہے. ابھی کون علاج کرے گا ہمارا بعد مرجان کیسے رہے گا؟ اس لیے ہم مجبور ہے کہ اپنا جان خدا کے حوالے کرے. تمہارا بھائی سیف اللہ مرحوم. میں نے اس مختصر تحریر کو بار بار پڑھا، یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ مجھے ازبر ہو گیا. میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا مگر چشم تصور سے 2 لاشوں کو دیکھا. غربت جن کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا، ان کو مٹی دینے والا وارث اپنی یتیمی کے احساس سے بے نیاز ہمارے ساتھ جا رہا تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماضی اور مستقبل کو ملانے والا پل عبور کرنے کی اس کے ماں باپ کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے. ہر پل پر سے گزرتے ہوئے ٹول ٹیکس تو دینا پڑتا ہے. کلیم اللہ کے والدین نے ٹول ٹیکس میں اپنی جان دے دی تھی، لیکن اپنی آنے والی نسل کو بچا لیا تھا. گاڑی رکی تو مجھے ہوش آیا. رابعہ اور نازو کے ساتھ کلیم اللہ بھی اتر کے اندر چلا گیا. میں نے عمدن اترنے میں تاخیر کی. یہ سب کیسے ہو گیا غالب؟ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا. تم تو تھے وہاں. غالب نے کہا ہاں میں تھا وہاں، سب کچھ میں نے کیا اور سب کچھ دیکھا بھی، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں نے انجانے میں کیا کر دیا ہے. مجھ سے تو سیف اللہ نے درخواست کی تھی کہ اسے اندر لے جا کر لٹا دوں، کیونکہ باہر دھوپ آ رہی ہے. دھوپ واقعی آ رہی تھی مگر اتنی تیز نہیں تھی کہ ناقابل برداشت ہوتی. اس نے ایک طرف سے بیساکھی کا سہارا لیا اور دوسری طرف سے میرے کندھے کا. میں نے اسے اندر لٹا دیا تو اس نے مرجان سے پنسل اور کاغذ مانگا جو اس نے کلیم اللہ کے بستے سے نکال کر دیے. وہ آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لکھتا رہا. کہنے لگا اپنے گاؤں کا پتہ لکھ رہا ہوں. درمیان میں ہی اس نے مرجان سے کہا کہ وہ درد کی دوا کہاں رکھی ہے جو میں نے تجھے دی تھی. مرجان نے ایک ٹرنک میں سے وہ شیشی نکال کر اسے دی. تم پھر بھی نہیں سمجھے؟ یار مجھے الزام مت دو، تم بھی نہیں اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ دنیا سے روانگی کی تیاری کر رہا ہے. وہ بالکل نارمل تھا. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے شک ہوتا یا میں اندازہ کر سکتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے. بڑے آرام سے لکھتے لکھتے اس نے تھوڑی سی دوا خلق میں انڈیلی اور پانی مانگا جو مرجان نے اسے دے دیا. اب مرجان نے باقی زہر کب پیا یہ میں نے واقعی نہیں دیکھا. کیا اسے معلوم تھا؟ ممکن ہے اسے معلوم ہو. سیف اللہ نے برے وقت میں بچنے کے لیے انتظام پہلے سے کر لیا ہو. وہ غیرت مند آدمی تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے گھر بار اور غیرت لٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. جانتا تھا کہ اب اس کا وجود زمین کا بوجھ ہے. اس نے مرجان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ ہمارے ساتھ چلی جائے، مگر وہ مشرقی عورت ہی کیا جو شوہر کو چھوڑ دے اور زندگی سے چمٹی رہے. اس نے واضح طور پر بیٹے اور شوہر میں سے شوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا، اس لیے کہ بیٹا بہرحال محفوظ ہاتھوں میں تھا اور اس کا مستقبل بھی محفوظ تھا. شوہر مر رہا تھا، یہ بات بھی جانتی تھی وہ. ضرور جانتی ہوگی یار. میاں بیوی جب رفاقت کا اتنا طویل سفر طے کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے جذبات تک پڑھ لیتے ہیں. وہی بات ہو جاتی ہے کہ سنگ تجھ پہ اٹھے اور زخم آئے مجھے. سیف اللہ نے لاکھ چھپایا ہو مگر مرجان کے علم میں یہ ہوگا کہ اب اسے زندگی کے آخری سفر پر شوہر کے ساتھ ہی روانہ ہونا ہے. اس فیصلے سے سیف اللہ واقف تھا یا نہیں؟ اس نے سیف اللہ سے کیا کہا تھا؟ اس کا دل رکھنے کو یہ بات مان لی تھی کہ وہ بھی کلیم کے ساتھ جانے کو تیار ہے. سیف اللہ نے اسے زہر پیتے دیکھا تھا یا نہیں؟ کیا ان کے درمیان دنیا سے ایک ساتھ جانے کا کوئی معاہدہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا سوائے ان دونوں کے جو اب زندگی کے سب دکھوں سے نجات پا کے سکھی ہو گئے ہیں. وہ حرام موت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اللہ ان کے گناہ معاف کرے. وہ سب کی مجبوریوں کو جانتا ہے اور نیت کا حال بھی. کلیم اللہ نے کچھ نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اسے سیف اللہ نے تیار کر دیا تھا کہ چاچا کے ساتھ جاؤ، ہم سب جا رہے ہیں. غالب بولا. رابعہ نے اور نازو نے اسے باہر ہی رکھا تاکہ ماں جذباتی نہ ہو. بیٹے کی جدائی کے خیال سے انہیں کہاں معلوم تھا کہ وہ ایک انتہائی غیر جذباتی فیصلہ کر چکی ہے. سیف اللہ نے خط لکھ کر میرے حوالے کیا ہی تھا کہ مرجان بیٹھے بیٹھے گر گئی. میں نے گھبرا کے رابعہ کو بلایا اور نازو سے کہا کہ کلیم کو باہر ہی رکھے. میرا بھی خیال تھا کہ مرجان کی یہ حالت بیٹے سے بچھڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ جذبات کا گلا گھونٹ کر چپ رہنے والی عورت تھی.
ایسی عورتیں ہسٹریا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ رابعہ نے آ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، اس کے لیے پانی لائی، لیکن پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق سے نہیں اترا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب سیف اللہ نے آخری سانس لیا، ہم تو مرجان کو سنبھال ہی رہے تھے۔ اس کی موت کا احساس ہوتے ہی میں نے سیف اللہ کو پلٹ کے دیکھا تو وہ کھلی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا اور بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھ پر اچانک انکشاف ہوا کہ ہم خاموش تماشائی بنے ان کو ہر لمحہ موت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے رہے اور فرشتہ اجل کے قدموں کی چاپ تک نہ سن سکے۔ ظاہر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بہت ضروری اور ناگزیر ہو گیا تھا کہ ہم کلیم کے ساتھ جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں۔ میں اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گیا اور اتنی دیر میں رابعہ نے دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے کلیم کو بتایا کہ تمہارے والدین آگے چلے گئے ہیں دوسری گاڑی میں، ایک گاڑی میں سب نہیں جا سکتے تھے۔ میں دل پر غم کی بوجھل چٹان اٹھائے کھڑا رہا۔ ہم کب تک کلیم سے چھپائیں گے؟ گڑی حکمت اللہ پہنچنے تک پھر ہم بھاگ آئیں گے، مگر اس کی پھوپھی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو سب بتا کے وہ جیسے چاہیں کلیم اللہ کو سنبھالیں۔ غالب نے کہا، بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ضمانت کو صحیح ہاتھوں تک پہنچا دیں۔ غالب، کیا سورما بھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا، وہ سو گیا تھا۔ میں نے بہت سوچا، میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ تم ہوتے تو مشورہ کرتا۔ میں نے رابعہ سے پوچھا۔ رابعہ کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ آخرکار میں نے وہ فیصلہ کیا جو میرے ضمیر کی آواز کے خلاف تھا۔ میں نے جبر کیا، ظلم کیا خود پر۔ شاید احساس جرم مجھے ہمیشہ رہے گا، مگر میں اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اسے وہیں سونے دیا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، اس سے ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اب اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ نہیں، شاید وہ بچ جائے گا، پولیس اسے گرفتار تو کرے گی، مگر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ فاتر العقل ہے اور کیس قتل کا نہیں خودکشی کا ہے تو وہ چھوٹ جائے گا، بشرطے کہ اس سے پہلے ہی وہ گزشتہ شب کے جرم کا اعتراف نہ کر بیٹھے۔ میں نے کہا، اسے جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں۔ میں اور غالب آپس میں باتیں کرتے وقت جابر کی طرف سے بالکل بے خبر تھے اور ہمارے نزدیک اس کے کچھ جاننے سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتا تھا، کہیں وہ پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ نہ بتا دے۔ غالب نے کہا۔ جابر نے اچانک کہا، ڈرو مت یار، جابر نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے، اب کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا وہ۔ میرا دل صدمے سے ڈوبنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ ہمیں گاڑی میں چھوڑ کے چند منٹ کے لیے اندر گیا تھا۔ اس وقت ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اب میں نے بھی اور غالب نے بھی سمجھ لیا تھا کہ ان چند منٹوں میں کیا ہوا ہوگا۔ میں نے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی۔ تم نے اسے مار دیا سور کے بچے! جابر نے اپنے سر سے میرے سر کو ٹکر ماری اور خود کو چھڑا کے باہر نکل گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور بے اختیار میرا ہاتھ اپنے ریوالور کی طرف گیا، مگر جابر باغ کے اندر گھس گیا۔ غالب نے کہا، نمٹ لیں گے اس سے بھی یار، مگر ابھی نہیں۔ کتنا ظلم کیا ہے اس نے یار! میں نے اترتے ہوئے کہا، کتنی صفاقی ہے یہ! تم جذباتی ہو رہے ہو، غالب نے کہا۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو اسے گولی مارنی پڑتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ گھوڑے کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مار دیتے ہیں، اسی کی بلائی کے لیے، اسے دکھوں سے بچانے کے لیے۔ مگر وہ انسان تھا نہیں، وہ انسان کا بچہ ضرور تھا، انسانوں سے مشابہت کی حد تک، مگر وہ عقل و شعور سے محروم تھا۔ معلوم نہیں آج تک کیسے زندہ تھا۔ اب تو اس کی نجات موت ہی میں تھی اور شاید اسی میں بہتری تھی۔ میں نہیں مانتا، ایسے قتل میں کبھی بہتری نہیں ہوتی جو سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ کیا دنیا دیوانوں کو جینے کا حق نہیں دیتی؟ ہزاروں پاگل خانے اور ذہنی امراض کے شفا خانے، نفسیاتی کلینک اور ذہنی طور پر معذور افراد کی امداد کرنے والے ادارے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں سیدھا جیل لے جا کے پھانسی دی جا سکتی تھی۔ یہ ایک وحشیانہ فعل تھا اور میں اسے قتل ہی کہوں گا جو سورما نے کیا تھا۔ اسے میں نادانی میں سرزد ہو جانے والی حرکت سمجھ سکتا ہوں۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ ایک سنگین جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر جابر جانتا تھا۔ شاید یہ احساس جابر کو بھی نہیں ہوگا۔ جابر کو چھوڑو، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے برہمی سے کہا۔ مجھے بھی چھوڑو، غالب نے کہا اور اتر کر اندر چلا گیا۔ میں اپنے احساس کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ کیا واقعی میں جذباتی ہو رہا ہوں؟
غالب بھی سمجھتا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا. نہیں، میری اور اس کی سوچ میں اتنا فرق نہیں ہے. اندر ایک کمرے میں سب خواتین گلے مل مل کے رو رہی تھی. کلیم ہکا پکا کھڑا تھا. جابر ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور اس جذباتی بحران سے قطعی بے نیاز نظر آتا تھا. غالب نے چلانا شروع کیا. آخر یہ کیا بےہودگی ہے؟ کس بات کا ماتم ہے؟ عقل ماری گئی ہے تم سب کی؟ کسی کو خیال نہیں اپنی ذمہ داری کا؟ ہم یہاں رونے پیٹنے کے لیے آئے ہیں؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، کسی نے ابھی تک اس بچے سے بھی نہیں پوچھا ناشتے کے لیے. جو ہو گیا سو ہو گیا. خدا کے لیے یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے. جابر نے کہا چلنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بالکل. رابعہ نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا اور آنسو پونچھ کے کلیم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا. بھوک لگی ہے بیٹا؟ نہیں. اماں ابا کہاں ہیں میرے؟ پہلے یہ بتاؤ. بتایا ہے نا کہ ہم سب ایک جہاز میں نہیں جا سکتے تھے، ہم نے ان کو ہوائی جہاز سے بھیج دیا ہے. تمہارے بابا کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم تکلیف اٹھا سکتے ہیں. ہم کار میں جائیں گے اور تم بھی. نازو نے کہا اتنے بہادر لڑکے ہو تم، کوئی بچے تو نہیں ہو. کاجل نے کہا تم سب کے لیے ناشتہ بنا رکھا تھا میں نے، ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں. رابعہ نے کہا کلیم کو کچھ دے دو، مجھے بھوک نہیں ہے. میں نے اسے گھورا، سب کو بھوک لگی ہے، سب کھائیں گے کلیم کے ساتھ. نازو نے بھی میری بات کا مطلب سمجھ لیا اور خواہش نہ ہونے کے باوجود ہم سب نے چائے پی. کاجل نے ڈبل روٹی، مکھن اور جام بیچ میں رکھ دیے تھے مگر ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. جابر نے ڈٹ کے کھایا اور ہم سب سے الگ بیٹھا رہا. مجھے اس شخص کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی اور اس کے لبوں کی شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا کہ اسے شوٹ کر دوں. وہ ہم سب کی مجبوری کی پوری قیمت وصول کر رہا تھا. یہ جانتا تھا کہ ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کاجل اس سے نظر نہیں ملا رہی تھی. ہمارے اور اس کے درمیان صرف اجنبیت ہی حائل نہیں تھی، معاندانہ جذبات کی دیوار تھی جو گرائی نہیں جا سکتی تھی، اور یہی بے بسی احساس جرم و ندامت کی خلش بن گئی تھی. اس ایک کمرے کے کوارٹر میں کاجل کو الگ لے جا کے بات کرنے کی کوئی جگہ نہ تھی. پھر بھی میں نے اسے باہر مختصر برآمدے میں بلا لیا. کاجل، میں اس حرامزادے کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. کاجل نے کہا آخر مجھے دیکھو، کیا تم میری قربانی کو بھی ضائع کر دو گے؟ میں نے خود کو اس کی عوض کی بینٹ کیوں چڑھایا تھا؟ آخر کیا اس کے سوا چارہ نہیں تھا؟ کوئی باعزت طریقہ نہیں تھا؟ میں نے برہمی سے کہا ہوتا تو مجھے کیا شوق تھا خود اپنی نظر سے گرنے کا؟ میں وہی کر سکتی تھی جو میرے اختیار میں تھا. وہ بگڑ کے بولی میری نظر میں صرف جابر تھا جو ہمارے سب کے مسائل حل کر سکتا تھا، لیکن اس کی ایک قیمت تھی جو تم نے نہیں میں نے ادا کی. میں محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کے لیے میں بہت ذلت قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہوں. میں موت کو ترجیح دیتا اگر سب کا خیال نہ ہوتا. میں اس کو جان سے مار دیتا، لیکن رابعہ ہی نہیں، تم اور نازو، غالب اور کلیم، ہم سب گٹر میں گر گئے ہیں اور باہر سب ہی نکلنا چاہتے ہیں. ہاں، ہم گٹر میں ہیں اور گٹر میں گر جانے والے کو غلاظت قبول کرنا چاہیے. جو کچھ بھی گٹر میں ہے ناگزیر ہے، اس میں اپنے پرائے سب کی نالیوں سے بہہ کر آنے والی گندگی ہے. اس سے نفرت کرو یا کراہیت محسوس کرو، یا تم ڈوب سکتے ہو اس میں یا ہاتھ پاؤں چلا کے اس سے باہر نکل سکتے ہو. ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو چھینٹے اڑیں گے، غلاظت تمہارے منہ میں، آنکھوں میں اور ناک میں جائے گی. نہ جانے کب غالب میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. کاجل ٹھیک کہتی ہے، ہمیں اپنا راستہ بنانا ہے تو راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا. جیسے فوجی میدان جنگ میں راستہ بناتے وقت جذبات کو بھول جاتے ہیں، ٹینک پھولوں کے تختوں پر سے بھی ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ریت کے ٹیلوں پر سے، مگر وہی فوجی جو ٹینک چلاتا ہے امن کی حالت میں شہر کے پارک میں لگے ہوئے ایک پھول کو توڑنا غلط سمجھتا ہے. تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ کاجل نے جو کیا ٹھیک تھا. اس نے اپنی آبرو کی بینٹ دے کر اچھا کیا، اس بے شعور بے عقل لڑکے سے خون کرا کے اچھا کیا، اور جابر نے اسے مار کے اچھا کیا. میں نے چلا کے کہا نہیں، یہ سب اچھا نہیں ہے. ہم کب اچھا کہتے ہیں؟ یہ بہت برا ہے، مگر مجبوری میں بہت کچھ برا بھی اچھا ہو جاتا ہے. میں نہیں مان سکتا، برا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ برا ہی رہے گا. بس یہ کہو کہ ہم نے مجبوری میں برائی کو قبول کیا. یار یہاں کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، غالب بگڑ کے بولا.
ہم الگ الگ کھڑے ہو کر اپنا پوائنٹ ثابت کر کے کوئی کپ جیتنا چاہتے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں چلو بس کرو خدا کے لیے، کوئی بات نہیں ہوگی اب۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا کیا تم اب جابر کو کچھ نہیں کہو گے، کاجل کو یا کسی کو بھی کچھ نہیں کہو گے پورے سفر کے دوران۔ ہم سب واپس جانا چاہتے ہیں سکندر، ایک ایک لمحہ باری ہے ہم پر، ہمیں ہر قیمت پر گھر پہنچنا ہے، اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے کوئی کراچی سے نیو یارک کا ہوائی ٹکٹ لے اور جہاز میں اڑ کے نکل جائے۔ ہمیں اپنا راستہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، جائز ناجائز۔ وہ ایک دم پلٹا اور اندر چلا گیا، پھر کاجل بھی اندر چلی گئی۔ میں برآمدے میں اکیلا کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں خیالات کے انتشار کو تحلیل کرتا رہا، خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میری ہی سوچ غلط ہے، باقی سب ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اکثریت میں ہیں، اکثریت غالب آ جاتی ہے خواہ وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ رابعہ نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ آؤ چلیں سکندر، اپنے گھر چلیں۔ میں نے سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے اندر لے گئی، پھر باہر لے گئی جہاں کمر باندھے ہوئے چلنے کو سب تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کسی دل گرفتہ بچے کی طرح رابعہ کے ساتھ چلتا رہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک بچے کے علاوہ گاڑی میں 7 افراد ہو گئے تھے، مگر کار اپنی وسعت میں جہاز جیسی تھی اور اس کے پیچھے والی نشست پر 4 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ ایک کھڑکی کے ساتھ رابعہ کو جگہ ملی، دوسری طرف مجھے اور درمیان میں نازو کے ساتھ کلیم کو۔ آگے جابر کے ساتھ غالب رہا اور کار آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میں نے پلٹ کے ایک الوداعی نظر اس گھر پر ڈالی جہاں مجھے کبھی لوٹ کے نہیں آنا تھا، مگر اس کی یادوں کے پرعلم نقوش کو وقت نہیں مٹا سکتا تھا۔ واپسی کے سفر کا احساس ایک بالکل نیا سنسنی خیز تجربہ تھا۔ بیک وقت خوشی اور بے قراری تھی، خوف اور بے یقینی کے جذبات تھے، اور مایوسی کے ساتھ رنج و الم کے پر ندامت خیالوں کا آثار تھا۔ خوشی اور جلد واپس اپنے گھر پہنچنے کی بے قراری ایک فطری رد عمل تھا۔ خوف ان مشکلات اور مصائب کا تھا جو راہ میں حائل ہو سکتی تھی، اور بے یقینی اس لیے تھی کہ سلامتی کے ساتھ وطن کی مٹی پر اترنے کا تصور ہزاروں صبر آزما مرحلوں کی مسافت تھا، اور قبل از وقت ان مراحل سے کامیاب و کامران گزرنے کی نہ ضمانت دی جا سکتی تھی اور نہ پیش گوئی کی جا سکتی تھی۔ رنج و علم کے اسباب بہت تھے، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ معاملہ سود و ضیاع کا حساب لا حاصل تھا، بہت آگے گئے تو ان کا تو ذکر ہی کیا۔ اپنے پیچھے ہم 3 مجبور لاوارث اور بے گورو کفن لاشوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اگرچہ اطمینان کا پہلو اپنی جگہ موجود تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور ہم نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے عزائم کو ناکام کیا، مگر مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے اس خیال کو بے وقت کر دیا تھا۔ پچھتاوا تھا تو اس بات پر کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر ہم نے یا MRS نے اپنی جدوجہد سے کیا پایا؟ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور رائے حق میں جہاد کیا۔ اس احساس میں جو اطمینان کا پہلو تھا اس میں بھی شک کی تھوڑی سی خلش تھی کہ انجام کچھ بھی ہو، جدوجہد کی بنیاد میری اور دلاور کی ذاتی دشمنی تھی۔ اگرچہ بعد میں اس کے وطن دشمن عزائم کا انکشاف ہونے پر یہ ذاتی دشمنی نہیں رہی تھی اور اس میں انتقام کا عنصر شامل نہیں تھا، مگر میں اس حقیقت کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ دلاور میرا دشمن نہ ہوتا تو میں اس جنگ میں ملوث نہ ہوتا۔ میں اس آگ کے دریا میں کود گیا تو محسن خاموش تماشائی بن کے کیسے کھڑا رہتا۔ اس کے بعد رابعہ، پھر نازو اور غالب، ایک ایک کر کے سب دوست ایک منزل کے حصول نیت کا زیادہ راہ لے کر شریک سفر ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ان سب نے میرا ساتھ دیا، میری غیر مشروط اطاعت کی، عہد و وفا پر جان و مال کو قربان کر دیا اور سب رشتوں کو بھلا دیا۔ ان کا احسان مجھ پر تھا، مگر میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے پاکستان پر احسان کیا تھا۔ مجھ سے ہزاروں ہوں گے جو وطن کے لیے زیادہ مخلصانہ قربانی دینے کا حوصلہ اور نیت رکھتے تھے، نذرانہ جاں دے کر وطن کی مٹی کو سرخ روح کر گئے تھے، جن کی رائے طلب میں ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، لیکن ان کی کسی چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے جنگ نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی MRS تشکیل نہیں دی۔ میدان جنگ میں ہزاروں گمنام سپاہی جام شہادت نوش کر گئے اور نہ کسی نے ان کا نام جانا، نہ مدفن دیکھا۔ میری طرح سب خاموش تھے،
اور شاید ایسے ہی خیالات کے گرداب میں غوطہ زن تھے۔ گاڑی ڈھاکہ شہر سے گزر رہی تھی جہاں زندگی بجھی بجھی اور خوف زدہ اپنی تباہی پر، نوحہ کنا اور بے بسی پر حیراں، معمول کی جانب لوٹنے کی کوشش کرتی نظر آتی تھی۔ دکانیں اور بازار گہما گہمی سے محروم تھے، مگر کاروباری حیات کو رواں دواں رکھنے کی مجبوری اور فکر معاش جنگ سے سہمے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے گھروں کی پناہ گاہوں سے نکال لائی تھی۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے متضاد جذبات کے عکس نظر آئے۔ کچھ اندر سے دل شکستہ تھے مگر ان کے لیے مسکرانا ضروری تھا۔ کچھ اپنی فتح مندی پر جشن منا رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ گردش سیاست دوراں کا شکار ہوئے۔ اصل شکاری بہت دور واشنگٹن یا ماسکو میں ان سے زیادہ مطمئن بیٹھے تھے کہ ان کی چال کامیاب رہی۔ رابعہ کے آنسو تھم گئے تھے۔ آخر وہ کب تک روتی؟ رونے کے ایسے ہزار بہانے ہر قدم پر موجود تھے، اور یادوں پر رونے کے لیے تو ساری عمر پڑی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو جاتے مگر سکون پھر بھی نہ ملتا۔ صدمات تاثات کے تسلسل نے میرے دل کو پتھر تو نہیں کیا تھا مگر کسی حد تک بے حس ہو جانا سکھا دیا تھا۔ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے۔ رنج تماشا روز و شب نے آنکھوں سے حیرانی چھین لی تھی اور حقائق کا ذاتی جذبات کے بغیر مشاہدہ کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک جابر تھا جو احساس کی ذہنی سطح سے بیگانہ تھا اور زندگی کو محض جسمانی ضروریات کی تکمیل سمجھتا تھا۔ چنانچہ وہ خوش تھا کہ اس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ کسی نے کیا کھویا اسے کیا غرض؟ ظاہر ہے جب ایک کچھ پاتا ہے تو دوسرا کچھ گنواتا ہے۔ زندگی نفع و نقصان کی بیلنس شیٹ ہے، غالب کی غزل نہیں کہ آدمی خائے خائے کرے یا واہ واہ۔ اس نے گاڑی روکی تو سب کے خیالات کی فلم ٹوٹ گئی۔ غالب نے کہا، یہاں کتنا وقت لگے گا؟ یہ کیا جگہ ہے؟ میں نے ایک وسیع پر شکوہ عمارت کو دیکھ کر کہا، کیوں رکے ہیں ہم یہاں؟ جابر نے کسی کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور بولا، پاسپورٹ نکالو اور پیسے بھی۔ کاجل نے چاروں پاسپورٹ اس کے حوالے کیے۔ میرا، نازو اور غالب کے پاسپورٹ وہی تھے جو ہم نے کلکتہ میں ایک ایجنٹ کے ذریعے بنوائے تھے۔ گل کے پاسپورٹ پر اس نے بڑی صفائی سے رابعہ کی تصویر لگوا دی تھی۔ پیسے کام ہو جانے کے بعد کاجل نے کہا، میں ادھار نہیں کرتا۔ وہ بولا، 20,000 لے چکے ہو، اب بھی اعتبار نہیں کرتے؟ جابر نے اپنے باپ پر بھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا۔ اور تم نے کون سا احسان کیا ہے مجھ پر؟ جان بچانے کی قیمت دی ہے۔ کاجل نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف پھینک دی۔ اچھا زیادہ مت بونکو۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈالے اور گاڑی سے اتر کے گیٹ تک گیا جہاں ایک مسلح محافظ فولادی گیٹ کے پیچھے مستعد کھڑا تھا۔ اس نے جابر سے کچھ بات کی، پھر اس کے لیے بڑے پھاٹک میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔